السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ کیا حال چال ہے میری ساری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کا اطمینان اور سکون اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت اور اللہ پہ توکل اور اللہ کی مدد پہ یقین کے ساتھ اس دنیا میں رکھے۔ اور تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں نا اللہ کے سوا، اصل بات تو یہی ہے۔ اچھا، آج کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت الکرسی کے آخر کے بعد ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مومن لوگوں کا ولی ہے، ان کا مددگار ہے، وہ ان کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا امیجن کریں، کبھی اگر آپ گئے ہوں کسی جنگل میں یا کسی ایسی جگہ میں جو شہر سے دور ہو، اندھیری ہو جائے اور بالکل اندھیرا ہو، اب اندھیرے کے ساتھ نا بہت سارے خوف جڑے ہوئے ہیں۔ اندھیرے کے ساتھ ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، گھبراہٹ آتی ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کا گھر دور ہے اور وہ روشن ہے، وہ پروٹیکشن میں ہے، یعنی آپ کی پروٹیکشن ہی ہوتی ہے نا، آپ گھر، اور آپ چل رہے ہیں اس کی طرف۔ جیسے جیسے آپ گھر کی طرف چلتے جاتے ہیں آپ کا دل سکون میں آتا جاتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ آپ روشنی میں پہنچ جاتے ہیں، اور روشنی آپ کو سکون دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے، تسلی دیتی ہے، خوشی دیتی ہے، کلیئرٹی دیتی ہے، آپ کو بالکل کلیئر چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اور جیسے جیسے روشنی سے بندہ دور ہوتا جاتا ہے تو کیا گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے نا، ایسی بات ہے نا۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ اگر دنیا میں میری پیاری بہنوں 100 ٹھوکریں کھا لے نا، 1000 ٹھوکریں کھا لے انسان، آخر میں کنکلوژن یہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب جاتا جاتا ہے اس کا دل اور دماغ کلیئرٹی پاتا جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے، چیزیں صاف نظر آنے لگ جاتی ہیں، ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہوتی ہے نا انسان میں آ جاتی ہے، وہ دل کے سکون اور اطمینان اور تسلی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کو بے چینی، انزائٹی، ڈپریشن نہیں ہوتا۔ اور جتنا جتنا اللہ سے دور جاتا جاتا ہے بندہ، اتنی یہ چیزیں اور یہ گھبراہٹیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ اب اس دنیا میں کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، کس طرح جائیں اللہ کے قریب، کیا چیز ہے جو اللہ کے قریب لے جانے والی ہے؟ تو میری پیاری بہنوں، قرآن اور نماز، اللہ کا ذکر، یہ بہترین طریقے ہیں اللہ کے ذکر کے، جس سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب جاتے ہیں۔ اور آپ ان چیزوں کے قریب ہوں گے، یعنی اپنی نماز کو دل سے، محبت سے، شوق سے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہی ہے نا ایک چھوٹی سی، اور اس میں کتنا سکون مل جاتا ہے۔ سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ قرآن اور نماز کے قریب ہوتے جاتے ہیں، اس سے دل لگا لیتے ہیں، تو آپ کا دل روشنی میں آ جاتا ہے اور سکون پکڑ جاتا ہے۔ اب جیسے جیسے ان کو پیچھے ہٹاتے جاتے ہیں، ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہے، ابھی جاب ہے، ابھی اس کو پک کرنا ہے، اس کو ڈراپ کرنا ہے، یہ گروسری کرنی ہے، وہ کرنا ہے، بازار جانا ہے، کپڑے خریدنے ہیں، پلاننگ کرنی ہے، یہ وہ کرتے کرتے آپ نے ان کو پش اوے کیا نا، قرآن کو اور نماز کو، نعوذ باللہ، تو جیسے جیسے ان سے دوری ہوگی ویسے ویسے اندھیرے گاڑے ہوتے جائیں گے، ڈارکر اینڈ ڈارکر اینڈ ڈارکر، اور پھر انسان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، ٹھوکریں کھاتا ہے، سجھائی نہیں دیتا، جب تک کہ پلٹ کر ان چیزوں کی طرف واپس نہیں جاتا۔ اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بتا دی نا چیزیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، صبح شام کی دعائیں، اب ہم ہر کام شروع کر لیتے ہیں، اس کا ٹائم نہیں ہے،
حالانکہ وہ 15 منٹ لگا کے اگر آپ نے وہ دعائیں پڑھ لی نا صبح کی، تو آپ کا پورے دن کے کاموں میں آسانیاں 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 ہوتی جاتی ہیں. آپ کو دوست مہربان مددگار ملتے جاتے ہیں، اور وہ کام جو آپ نے دعاؤں کو چھوڑ کے مشکل سے کرنے ہیں اور پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہونے، وہ دعاؤں کی وجہ سے کمپلیٹ بھی ہو جائیں گے اور آسان بھی ہو جائیں گے. لیں اب اور بتائیں. اب شیطان تو ہے نا دشمن، اور وہ کیا کرے گا؟ جو آپ کی فائدے کی چیزیں ہیں نا ان کو مشکل بنا کر دکھائے گا آپ کو. وہ سمجھائے گا کہ اس میں ٹائم ویسٹ ہوگا، تم یہ دعائیں پڑھو گی تو تمہارا ٹائم لگ جائے گا، اتنی دیر میں تم اپنے کام شروع کر دو. تم صبح کی تلاوت کو چھوڑ کر اپنے کاموں میں لگ جاؤ کہ اس میں تو ٹائم لگ جائے گا، تو وہ کام مس ہو جائیں گے تمہارے. حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ جیسے ہی اس نے قرآن کھولنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں دن میں آسانی اس کے ساتھ ہو جائے گی، اور میرا تو کام کھٹائی میں پڑ جائے گا. ظاہر شیطان نے تو ہماری زندگی مشکل کرنی ہے نا. اس کا تو گول ہی ہے کہ وہ مشکلیں کریٹ کرتا ہے، اور جو نیکیاں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اس کو دور ہٹانے کی کوشش کرتا ہے ہم سے. تو میری بہنوں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سلوٹ مارنا ہے اس کو، شیطان کو، کہ یس سر یو آر رائٹ، ایسے کہنا ہے، یا یہ کہنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تم رجیم ہو، تم مردود ہو، تم ہمیں نہیں بھٹکا سکتے. وہ خود بھٹک کے ڈھیٹ بن کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ ڈٹا ہوا ہے، اور اس نے ہم سب کو بھی اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں ان سب کو بھٹکاؤں گا، ان سب کو امیدیں دلاؤں گا، ان سب کو فطرت کے خلاف کروں گا. تو وہ اس کا گول ہم کو پتہ چل گیا ہے. تو کیا اگر ہمیں دنیا میں کسی دشمن کا گول پتہ چل جائے کہ وہ ہمیں تکلیف دینے کی کوشش کرے گا، ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو کیا ہم اس کے مشورے سنیں گے؟ کیا ہم اس کی بات مانیں گے؟ کیا ہم ہر وقت بے فکر بے پرواہ رہیں گے کہ کہیں سے بھی آ کے ہمیں دھکا مکا مار دے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں؟ نہیں، ہم الرٹ ہو جاتے ہیں، ہم دماغی طور پر جسمانی طور پر الرٹ ہو جاتے ہیں اس سے. تو میری پیاری شہزادیوں، الرٹ ہو جائیں، اللہ کی بات مانیں. اللہ کے وعدے سچے ہیں، شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں. وہ قیامت کے دن کھڑا ہو کے کہہ دے گا کہ فلا تلومونی لوموا انفسکم، کہ مجھے کیوں بلیم کرتے ہو، خود اپنے آپ کو بلیم کرو. تو میری پیاری بہنوں، مومن بے وقوف نہیں ہوتا، معصوم ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا. اس کو عقل ہوتی ہے، وہ سمجھ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ بس آپ نے ان چیزوں کو پکڑ لینا ہے اور روشنی کی طرف آ جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کے ہر معاملہ کلیئر ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ میری فرینڈ ماشاءاللہ مجھے بڑے عرصے کے بعد ملی، اور اس نے بڑی پیاری میٹھی سی بات کی. اس نے کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تو بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں، اور یہ جو ہم صبح اٹھ کے واش روم تک اپنے پیروں سے چل کے جاتے ہیں اور سکون سے زندگی گزارتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور مجھے تو بس یہ سمپل ہی بات پتہ ہے، مجھے بڑی بڑی باتیں نہیں آتی. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا لو، سب سے اصل اور بڑی بات تو یہی ہے کہ انسان یہ سمجھ جائے کہ جن نعمتوں کو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں اور ان کو بس روٹین میں وہ نعمتیں ملی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی نعمت ہے ہی نہیں. وہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اپنے قدموں سے چل کر خود اپنی ضروریات کو پورا کرنا اور کسی کا محتاج نہ ہونا، یہ تو بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں. لیکن ہم نے کبھی اس چیز کو محسوس ہی نہیں کیا، اور اس کا شکر ہی نہیں ادا کیا کہ اللہ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. کوئی ایکسٹرا ایفرٹ ہم کو نہیں چاہیے باتوں کو سمجھنے کے لیے. ہم خود سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھ سکتے ہیں، ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہے. یا رب العزت، کیا تیری شان ہے، کیا تیری شان ہے، کیا تیری مہربانیاں ہیں، کیا تیری رحمتیں اور کیا تیرے فضل ہیں. ہم کون سا ان چیزوں کو ڈیزرو کرتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈیزرو کریں؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ ایکسٹرا باؤنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی جو اس نے ہم کو دی ہوئی ہے. تو سمجھنے کی کیا بات ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف پلٹنے سے ہماری زندگیوں کا سکون اور اطمینان واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سب سے بڑا کیا ہے؟ قرآن اور نماز اور صبح شام کی دعاؤں کو پکڑ لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا،
ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح کرے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، نیک اور صالح دوست اور زندگی کے ساتھی عطا فرمائے، رزق حلال میں فراخی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذکر کے ساتھ ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خالص کر لے، دنیا کی زندگی کو بھی آسان کر دے، آخرت کی بھی زندگی کو آسان کر دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اس دنیا میں لے کر آیا ہے، ایمان ہی کے ساتھ واپس لے کر جائے، اور ہماری نسلوں میں سب قیامت تک مسلمان پیدا ہو اور کوئی کافر اور فاجر پیدا نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر کرے، کوتاہیوں سے درگزر کرے، اور ہمارے رستے صاف کر دے، اپنے ذکر کو، نماز کو، قرآن کو آسان کر دے، اور شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت کرے، ہمارے بچوں کو اپنی امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، ان کے دل اور دماغ کو کلیئرٹی عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی، اور قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔